وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت کرم والا۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور اپنی بزرگی کا تذکرہ فرمایا۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر قوم کیسے اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ مگر جتنے بھی کافر بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ حلیم برداشت کرتا ہے، غفور بھی ہے، کبھی بندہ معافی چاہتا ہے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا۔ اور جب اللہ کے نبی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا غیبی پردہ حائل کر دیتے ہیں، آڑ کر دیتے ہیں۔ اور جس دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کے سامنے جبریل علیہ السلام سے اگر قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، ہم پہلے ہی پڑھ کر یہاں تک پہنچ چکے ہیں، 15واں پارہ بھی قریب ختم ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر للمتقین سب سے پہلے اللہ قرآن کے شروع میں بات بیان فرما دیا کہ یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اس آدمی کے لیے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، تقویٰ ہے، پرہیزگاری، جو اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن فائدہ مند ہے، اس کے لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ اور جو خالی ذہن نہیں ہوتا، تقوی والا نہیں ہوتا، من مانی میں زندگی گزارنے والا ہوتا ہے اور جسے اصل میں آخرت کا کوئی یقین ہی نہیں ہے، وہ کھیل تماشا سمجھتا ہے۔ اور دین میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، عذاب قبر کو ایک کھیل تماشا سمجھتا ہے، حساب اور کتاب کے تعلق سے ایک تماشا سمجھتا ہے۔ اذا قرأت القرآن، پھر جب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی آپ بھی اگر قرآن پڑھیں گے نا، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، ہم قرآن سمجھنے نہیں دیتے، آپ بھی تلاوت کریں گے، وہی تلاوت آپ نے ابو بکر کے سامنے کی، وہی تلاوت آپ نے عثمان غنی کے سامنے کی، وہی قرآن کو آپ نے عمر کے سامنے پڑھ کر سنایا، وہی قرآن مجید آپ نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔
اور وہی کلام مجید ہے، آپ نے کئی مرتبہ ابو جہل کے سامنے بھی پڑھا، اسی کلام مجید کو کئی مرتبہ آپ نے ابو لہب کے سامنے بھی پڑھا، مگر جن لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت نہیں تھی، اللہ کے نبی کی عزت نہیں تھی، آخرت کا یقین نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ایسے غافل لوگوں کو سمجھنے نہیں دیتا۔ قرآن کی ایک عظمت ہوتی ہے کہ قرآن اگر ایسے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے، پڑھنے والے کی اپنی جگہ عزت ہوتی ہے، مگر سننے والا اگر غافل بن کر سنتا ہے، بے عزتی کے ساتھ سنتا ہے، بے ادبی کے ساتھ سنتا ہے اور اس کلام مجید کا حق ادا نہیں کرتا اور اسے آخرت کا یقین نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے چھپا کر میں ایک پردہ حائل کر دیتا ہوں، ایک پردہ تان دیتا ہوں، چادر اللہ تعالیٰ اس کے بھی اور پڑھنے والے کے درمیان میں غیبی چادر کو تان دیتا ہے، آواز اس کے دل تک نہیں پہنچتی اور وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین کے لیے اللہ بولتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے سامنے حضور قرآن پڑھتے ہیں، مگر ابو جہل کبھی ایمان نہیں لاتا، ابو لہب ایمان نہیں لاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پڑھنا اپنی جگہ بالکل صحیح، آپ کے پڑھنے میں کوئی کمی نہیں، پورے اخلاص کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل بھی اگر پڑھ کر سنائے گا تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں پسند کروں گا اس تک میں کلام مجید کی آواز کو پہنچاؤں گا، جسے میں سلیکٹ نہیں کرتا اس کے اور پڑھنے والے کے درمیان میں ایک آواز پروف پردے کو میں حائل کر دوں گا، ساؤنڈ پروف، جس کی وجہ سے بندہ سن نہیں سکے گا، سمجھ نہیں سکے گا۔ اور اس کے بھی آگے اللہ بولتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ساتھ میں ان کے دلوں پر ہم ایک گدیز پردہ بھی چڑھا دیتے، ایک تو کانوں کے اور پڑھنے والے کے درمیان میں ایک چادر تان دیتے، ساؤنڈ پروف، کہ پہنچتے پہنچتے یہ آواز ان لوگوں تک کڑوی معلوم ہونے لگتی کہ میری کون سی آواز، اجنبی وحشت کا محسوس ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُونَ، سمجھنے سے دل قاصر رہ جانے کے لیے، اجنبیت محسوس ہونے کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ اللہ تعالیٰ چڑھا دیتا ہے، کوٹنگ چڑھا دیتا ہے، جیسے کیپسول کے اوپر اندر کڑی دوا ہوتی ہے اور اس پر میڈیکل والے ایک شیرینی پردہ چڑھا دیتے ہیں، کوٹڈ، اس کے اوپر ایک شکر کا کوٹ چڑھا دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے کھانے میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور کہ ان کے دلوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نا سمجھی کا ایک کوٹنگ کرا دیتا ہے، کوٹنگ چڑھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل تک یہ بات پہنچتے پہنچتے دل کے اندر نہیں اترتی اور کیا جانے کی پکا۔ قرآن جیسے ان کے کانوں تک پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کے کانوں کے اندر اللہ بوجھ پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ قرآن سننے میں آدمی بوجھ محسوس کرے گا، کون سی آواز اچھی نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ ایسا ہو جانے سے ہم قرآن کی حفاظت فرمائے، کیسا کلام اللہ رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اور یہ کلام جب اللہ بڑے جوش میں اتارنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے پڑھ کر سنایا نا، فرشتے لوٹ پوٹ ہو گئے، فرمایا اے اللہ کیا خوش نصیب وہ قوم ہوگی جس پر تو یہ کلام کو نازل کرے گا، اتنا بہترین کلام اللہ نے ہم جیسے غافلوں کو عطا فرمایا نا، بڑے پیار سے فرمایا وَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کائنات میں کوئی بھی اسے ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوا سوائے انسان کے، انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی، سوچے سمجھے بغیر ایکسپٹ کر لے گا، کیسے کلام مجید کو اللہ نے بے سمجھے اور بغیر کسی مطالبے کے غفلت برتنے والے کے اللہ تعالیٰ تحفہ بنا کر عطا فرمایا۔ تو زندگی میں تو ہم اسے سمجھنے سے رہ گئے، تو کم سے کم اسے اپنے دل کا دھڑکن بنا کر، آنکھوں کا سرما، آنکھوں کی روشنی بنا کر، عزت اور قدر اور منزلت کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کلام مجید کو کم سے کم
روزانہ 2-4 آیتیں تو بھی پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے والوں میں اللہ ہم لوگوں کو شامل فرمائے۔ کئی وقتوں کے اندر ہم اپنے بچوں کو ہزاروں قسم کی ٹیوشنس لگاتے ہیں، پرائیویٹ لگاتے ہیں، دنیا بھر کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ قرآن تو اصل جسے پڑھ کر ہی بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ کسی بھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ کوئی سائنس کی کتاب پڑھتا ہوں تو اللہ اس سے طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر ناجائز نہیں، ہمیں تو ہر چیز کو حاصل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے بارے میں فرمایا، تیر اندازی سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کے بارے میں ترغیب دی کہ گھڑ سواری کو سیکھو، اور اسی طرح تیرنے کے بارے میں فرمایا، تیر اندازی کے بارے میں فرمایا۔ بہت سارے ہنر مندی اور حرفت اور صنعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں۔ دنیا کا علم حاصل کرنا غلط نہیں ہے، ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے، مگر اس کمپٹیشن کے بہاؤ میں بیٹھتے ہوئے قرآن کو بھی اگر ہم بہا کر لے چلے جائیں گے تو ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ قرآن کے لیے ذرا تھوڑا تو ہم وقت نکالیں، ہم ڈوب جائیں، مگر قرآن کو ہمارے اپنے رہتے دم تک تو آسمان کی طرف اٹھا کر رکھیں کہ ہمارا دم نکل جائے، بعد میں چل کر قرآن ڈوب جائے۔ اللہ تو دیکھتا ہوگا، اللہ تو دیکھ رہا ہوگا کہ ہم زندہ رہ جائے اور قرآن ڈوب جائے، اس سے قرآن کی بے ادبی اور بے عزتی لازم آئے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جسے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس قرآن کو لے کر چلیں گے اللہ قوموں کے اندر عزت عطا فرمائے گا، قرآن کو چھوڑ دے گے تو اللہ تعالیٰ ذلت اور خالی میں مبتلا کر دے گا۔ وہیں افقو کی آزادی میں بقا فرمایا کہ کانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بوجھ پیدا کر دے گا، اور جیسے کان کے اندر اگر درد، جسے ہم کلک ہوتے ہیں نا، جیسے بندے کے کان کے اندر اگر درد پیدا ہو جائے، اسے کوئی بھی چیز سننے میں مزہ نہیں آتا، اور اس کے کان کے اندر ایک لہر بچھو ڈنک مار رہا ہوتا ہے، تو فرمایا فقط ایک بوجھ کہ جیسے سوئی اندر چبھ رہی، جس کی وجہ سے بندہ بے قرار، اس کی جان پہ آ رہی۔ قرآن سنتے ہوئے اس محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی سلاخے کانوں کے اندر چبو رہا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحِدَ وَلَّوْا إِلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تو اللہ کے نبی قرآن مجید کے اندر کرے تنہا ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی ساجدار نہیں ہے، تو ایک کافر پیٹ دکھا کر نفرت کے ساتھ چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، سننے کو تیار، کیوں؟ کیونکہ باپ داداؤں کے دین پر خالصدار پڑتی اور اس پر اٹاڑ اور حملہ ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننے تیار، اللہ کو بھی ایک بولو، ساتھ میں لات و عزا کی بھی تعریف کرو، 360 بتوں کا بھی تذکرہ کرو، لوگ چلتے جائیں۔ اور جہاں پورے دنیا کی نبی کا ایک اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین کی بات کرو، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو فرمایا مسجد سے اٹھ کر چلے جائیں گے، اللہ علیہ ادباری پیڑ دکھا کر چلے جائیں گے، اور جاتے ہوئے نفرت میں چین بچے کیا باتیں لگا رکھی، کیسے کیسے زمانوں سے ہم یہ کام کرتے آئے، نئے دین کو لے کر آ گئے۔ نحن عالم بما يستمعون به، اللہ بولتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی مسجد کے اندر کان لگا کر قرآن کو کیوں سنتے ہیں۔ يستمعون إليك، اور جب بھی اللہ کے نبی قرآن سننے کے لیے آپ کے مجلس میں لوگ کان لگا کر بیٹھتے ہیں نا، وہی نجوا آپس میں چینی گولیاں کر کر مشورے کرتے ہیں، یقول الظالمون، آپس میں یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو پیروی کرتے ہو ایک جادو کے مارے انسان کی۔ اللہ کے نبی کو جادو کا مارا کہہ دیا کہ قرآن پڑھ کر حضور سناتے ہیں تو یہ لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کان تشریح کرے، اور اللہ اداس کو بات کر کے کہتا ہے یہ لوگ کان دھر پر سنتے ہیں اور آپس میں بولتے ہیں کہ جادو کا مارا ہے۔ اللہ کا نبی نعوذ باللہ یہ جادو کی باتیں کرتا ہے، اور تم جادو کے آدمی کو کیا باتوں کو سمجھو جس کا سینس اس کے حال میں نہیں، اس کے قابو میں نہیں، بے ہوش آدمی جادو چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں عزت اور عظمت کے ساتھ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدت الوجود ہونے کے یقین کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اللہ قرآن مجید نازل کیا اور ہم لوگوں کو عطا فرمایا تعلیم حیات، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغفرت کا اشارہ ہے، دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی سجدے کے اندر مغفرت فرما دے، اور جو اگلا اشارہ انشاءاللہ آنے والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اللہ تمام لوگوں کے حاضرین اور غائبین کے ناموں کو دوزخ سے بری ہونے والوں میں شامل فرما دے، اور فہرست کے اندر اللہ ہمارے ناموں کو نچوڑ دے۔ اللہ ہمارے اس عمل کو، ہمارے بیٹھنے کو، قرآن کی تلاوت سننے اور سنانے کو قبول فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب